جا کے بات کرتے ہیں بینزوڈائزپینس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ڈپینڈنس اسپیشلی کیا ہے. تو یہ کنڈیشن ہے جو کہ واضح ہوتی ہے تھرو ریپیٹڈ یوز آف بینزوڈائزپینس. اگر آپ 4 ہفتے سے زیادہ اس کو استعمال کریں گے تو چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اس کی فزیکل ڈپینڈنس بھی ہوتی ہے اور سائیکولوجیکل ڈپینڈنس بھی ہوتی ہے. جب دونوں قسم کی ڈپینڈنس ہوتی ہے تو وڈرول سمٹمز ہوتے ہیں. اب وڈرول سمٹمز ایگزیکٹلی وہی سمٹمز ہوتے ہیں وچ آر دا مرر امیج اور دی اپوزٹ آف واٹ بینزوڈائزپینز آر ہیلپنگ وتھ. سو یہ وڈرول سمٹمز کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جب پلازما لیول دوائی کا گر جاتا ہے تو اس سے وڈرول سمٹمز ہوتے ہیں اور پھر ڈرگ سیکنگ بیہیویئر شروع ہوتا ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ پیپل نو دیٹ دیز ڈرگز ول کاز دیم ہارم. چلتے چلتے میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتا جاؤں کہ ان اے ویری ریسنٹ کیس دیر از اے پیشنٹ ہو واز ڈپینڈنٹ. شی وینٹ تھرو ورچولی a significant amount of Xanax, then forgot that she had used it, and then she woke up her husband at 7 o'clock in the morning, who was understandably not too happy to go and get drugs for him. تو بینزوڈائزپین کی ڈپینڈنس ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لارج ڈوزز پہ لیں تو ہی ہوتی ہے. ڈپینڈنس کین آلسو اکر آن اے اسٹیبل ڈوز. چونکہ باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے، ان کو ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا آن اے اسٹیبل ڈوز بھی وڈرول سمٹمس شروع ہو جاتے ہیں وچ دین نیسیسیٹیٹس دی انکریز آف بینزوڈائزپین ڈرگس. اٹس اے بٹ لائک الکوہول جس کی پراپرٹیز آر ویری سملر ٹو بینزوڈائزپینس. جب لوگ الکوہول لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کی ٹالرنس ڈیولپ ہوتی ہے. جب ٹالرنس ڈیولپ ہوتی ہے تو اے اسمال ڈرنک ٹرنز انٹو اے لارج ڈرنک اینڈ اے لارج ڈرنک دین ٹرنز انٹو اے مچ لارجر ڈرنک, to the extent that people can go through half a bottle or bottle of spirit of 40% by volume alcohol. تو کچھ لوگ اس کو بینزوڈائزپینس کو اس لیے بھی یوز کرتے ہیں that they want the euphoric effects of it and they want excitement or intoxicating effect. So ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم ڈفرینشیٹ کریں کہ شخص ایڈکشن کے پرپزز کے لیے یوز کر رہا ہے، اور ایڈکشن اور ابیوز آف بینزوڈائزپینس کو بہت امپورٹنٹ ہے سیپریٹ کرنا. اینڈ ایکولی امپورٹنٹ از ٹو آئیڈینٹیفائی whether somebody is now physically dependent on benzodiazepines. اب اس کا موڈ آف ایکشن کیسے ہے، یہ ٹالرنس آف فزیکل ڈپینڈنٹ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ٹالرنس جو ہے سمپلی مینز دیٹ دا باڈی گیٹس یوز ٹو دا ڈرگ. اس میں کچھ ریسیپٹرز ہیں برین کے اندر جس کو ہم گاما مائنو بٹارک ایسڈ ریسیپٹرز کہتے ہیں، اور یہ ان کی سینسٹائزیشن جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو کچھ ایکسائٹری نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں دماغ کے جن کو NMDA گلوٹامیٹ ریسیپٹرز کہتے ہیں. یہ they tend to be triggered more often when the withdrawal is happening. تو بات ساری یہ ہے کہ نیورو اڈیپٹیشن کا چکر چلتا ہے when the dose is increased, اور نیورو اڈیپٹیشن از اے میکنزم within the brain جو کہ آپ کی ڈپینڈنس کو فائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اینڈ دا باڈی از ٹرائنگ ٹو اوور کم دی ایکسیسو اسٹیمولیشن آف دا سینٹرل نروس سسٹم. تو وڈرال آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایکسائٹوٹاکسیسٹی ہے برین نیورونز کی, اور ریباؤنڈ ایکٹیویٹی ہے جس میں برین کے کافی کمپلیکس حصے انوالوڈ ہیں. وداؤٹ گوئنگ انٹو any huge detail, but we know that there is an axis within the brain which is known as hypothalamic pituitary adrenocortical axis, اور یہ بے انتہا امپورٹنٹ رول کرتا ہے in determining the severity of benzodiazepines. Essentially یہ ہوتا ہے کہ نیورو اڈیپٹیشن فیل ہو جاتی ہے. جب بینزوڈائزپینس کو اسٹاپ کیا جاتا ہے تو جو اوریجنل سمٹمز ہیں وہ ان ماسک ہو جاتے ہیں یا واضح ہو جاتے ہیں. اس میں ہائپر ایکسائٹیبلٹی آف دا نروس سسٹم کافی تیزی سے آتی ہے, اینڈ دس از واٹ لیڈس ٹو دی اپیئرنس آف withdrawal symptoms. اب کچھ لوگ جب پرسکرائب کیے جاتے ہیں بینزوڈائزپینس تو یہ تھراپیوٹک ڈوزز میں پرسکرائب کیے جاتے ہیں. تو یہ لارجسٹ کیٹیگری آف پیشنٹس ہیں جو کہ ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں آن بینزوڈائزپینس.
کچھ لوگ ہیں جو ڈوز کو ایسکلیٹ کرتے ہیں، انکریز کرتے رہتے ہیں چونکہ ٹالرنس ڈیولپ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ ان ڈرگس کو مس یوز کرتے ہیں۔ تو چونکہ کافی سارے ڈفرینٹ افیکٹس ہیں بینزوڈائزپین ڈرگس کے، انکلوڈنگ یہ اینٹی کنولسنٹ افیکٹ ہے، یعنی کہ مرگی کے پیشنٹس کو بھی دی جاتی ہے، یہ نیند بھی لے کے آتے ہیں، سو اٹ ہیز این ہپنوٹک افیکٹ، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا مسکولر ٹینشن کو بھی ریڈیوس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ بات ایویڈنس بیس کے تھرو ہے کلیئر کہ 4 مہینے کے بعد اگر آپ بینزوڈائزپینز استعمال کرتے ہیں تو ان میں انگزائٹی ریڈیوسنگ پراپرٹیز بالکل ختم ہو جاتی ہیں، سو ان ایسنس دے بیکم ٹوٹلی انفیکٹو in combating anxiety after 4 months. But the patient has no choice but to continue to take benzodiazepines چونکہ اس کا جسم ڈپینڈنٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر۔